نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین محترم، امت مسلمہ میں اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے اہل تشیعوں کو آپ نے یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ بردشمن زہرا لعنت، یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جو دشمن ہیں ان پر لعنت ہو۔ تو آپ حضرات کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ لعنت کس پر کرتے ہیں۔ تو اہل تشیع یہ لعنت جانشین رسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو غار یار ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو مراد رسول ہیں، ان دونوں پر لعنت کرتے ہیں۔ اور یہ شیعہ ذاکرین دن رات اپنے عوام کو یہ بتاتے رہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ پر ظلم کیا اور ان کا حق کھایا اور ان کے گھر کو جلایا۔ یہ شیعہ میں نسل در نسل چلی آ رہی ہے۔ یہ اس واقعے کا حقیقت سے کوئی سمبند نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ یہ موضوع من گھڑت اور مرسل روایت ہے۔ اس روایت کو شیعہ حضرات لے کے اپنا مستدل بنا کے یہ کہتے ہیں کہ شیخین رضی اللہ تعالی عنہما نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ظلم کیا، ان کا حق کھایا اور ان کے گھر کو بھی جلایا۔ تو یہ شیعہ حضرات کا پروپیگنڈا ہے۔ اور یہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ اس لیے کرتے ہیں کہ شیعہ مذہب کے بانی عبداللہ بن سبا نے سب سے پہلا یہ کام شروع کیا، اور آج تک شیعہ حضرات اسی کے نقش قدم پر چل کے یہ سب کر رہے ہیں۔ اور حالانکہ یہ عبداللہ بن سبا ان کے نزدیک بھی مسلمان، جو کام اس نے کیا وہ کام یہ شیعہ حضرات کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک تصویر لے کے جس میں پسلیاں دکھائی گئی ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اتنی پسلیاں ٹوٹیں، یہ ایک دو ٹوٹ گئیں، یہ بچ گئیں، حمل بھی ساقط ہو گیا، گھر کا دروازہ جل گیا، گھر کا دروازہ گرا دیا جس کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ سب شیعہ حضرات کے قصے کہانیاں اپنی طرف سے بنائے ہوئے من گھڑت جھوٹے روایات ہیں، حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ میں آپ حضرات کو بتا دوں کہ یہ جو واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پسلیاں ٹوٹیں، یہ کسی بھی مستند حدیث کی کتابوں میں یا کسی بھی مستند اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں موجود نہیں ہے۔ ہاں البتہ شیعہ علماء نے، شیعہ ذاکرین نے اس کے اوپر کتابیں بھی لکھی ہیں کہ ایسا ایسا ہوا ہے، حالانکہ حقیقت سے اس کا کوئی سمبند نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پسلیاں دکھائی جاتی ہیں کہ اس میں اتنی پسلیاں ٹوٹیں، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو جلایا، دروازے کو جلایا، دروازہ ان کے اوپر گرا جس کی وجہ سے ان کا وہ بیمار ہوئی، زخمی ہوئی، اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا تو دروازہ ہی نہیں تھا۔ حضرت علی کا خود قول ہے بحار الانوار کے اندر کہ ہم اہل بیت یعنی نبی کے گھر والوں کا نہ چھت ہوتی تھی نہ دروازہ ہوتا تھا، بلکہ کھجور کے تنوں سے بنائے ہوئے وہ درخت ہوتے۔ تو پھر کیل کہاں سے آ گئے، دروازہ کہاں سے آ گیا، ٹوٹا کب؟ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ من گھڑت جھوٹی روایتیں ہیں، شیعہ حضرات ان کو بیان کرتے رہتے ہیں، اور انہی کی آڑ میں شیخین رضی اللہ تعالی عنہما کے اوپر تہمت لگاتے ہیں اور صحابہ کرام کے متعلق اپنی زبان درازی کرتے ہیں۔ جو شیعہ صحابہ کرام کے متعلق بکواسات کریں وہ خود کو شیعہ کہے یا سید کہے، ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ نبی سے محبت کا تقاضا یہ، اہل بیت سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ تمام صحابہ کرام سے محبت کی جائے۔ کہ ہم بعض کو تو مانتے ہیں، بعض کو نہیں مانتے، یا بعض کی مدح بیان کرتے ہیں، بعض کے اوپر سب و شتم کرتے ہیں، یہ صحابہ کرام کا طریقہ بھی نہیں ہے، ائمہ محدثین کا، امت مسلمہ میں سلف میں کسی کا بھی طریقہ نہیں ہے۔ یہ شیعہ حضرات کے خود پروپیگنڈے ہیں۔ ہمارے علماء کو چاہیے کہ ان کے اس جھوٹے واقعات کو بیان کیا جائے، علماء کو اس سے آگاہ کیا جائے۔ جب شیعہ ذاکرین اور لوگ اس قسم کی چیزوں کو پھیلائیں گے تو امت کے اندر حضرات صحابہ کرام کے متعلق غلط فہمیاں بڑھتی جائیں گی، اور حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کا خطاب دیا ہے۔ تو میری علماء سے گزارش یہ ہے، اور جتنے بھی مدارس میں پڑھنے والے اہل سنت والجماعت کے طالب علم ہیں وہ اس روایت کی تحقیق کریں اور لوگوں کے سامنے اس روایت کی حقیقت کو واضح کریں کہ آیا شیعہ حضرات یہ جو کہتے آ رہے ہیں
اور ان میں نسل در نسل یہ روایت چلی آ رہی ہے، آیا یہ حقیقت ہے بھی یا نہیں؟ تو ہمیں اس کے اوپر سوچنا چاہیے، ہمارے علماء کو بھی سوچنا چاہیے، ہمارے طلباء کو بھی سوچنا چاہیے۔ جو لکھ سکتا ہے وہ لکھے، اور جو بول سکتا ہے، تقریر کر سکتا ہے، وہ تقریر کرے، اور جو جس طرح کے پلیٹ فارم سے جس طرح کی سرگرمی انجام دے سکتا ہے وہ دے، کیونکہ انبیاء کرام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی اشاعت کی، ان کا دفاع کیا اور اس کو نافذ کیا۔ تو ان تینوں کاموں میں، اشاعت کرنے میں، دین کا دفاع کرنے میں اور اس کو نافذ کرنے میں 4 طریقے اپنائے، تقریر بھی کی، تحریر بھی کی، مناظرہ بھی کیا اور جہاد فی سبیل اللہ بھی کیا۔ تو جو آدمی یہ 4 کام کر سکتا ہے وہ یہ چاروں کام کرے، جو 3 کام کر سکتا ہے وہ تینوں کام کرے، جو تقریر کر سکتا ہے تقریر کرے، جو تحریر لکھ سکتا ہے وہ تحریر لکھے، اور جو مناظرہ کر سکتا ہے وہ مناظرہ کرے کہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے، اور جو جہاد کر سکتا ہے وہ جہاد کرے۔ اور کسی بھی طریقے سے آپ جو بھی کام کر سکتے ہیں شیعہ حضرات کے متعلق یہ کام کریں، اور اس روایت کی صرف یہ ایک روایت نہیں بلکہ اسی طرح کئی بہت سارے اور واقعات ہیں جن کو وہ اپنا مسند بنا کے من گھڑت جھوٹی روایات کو بیان کر کے اور روایات کا غلط استدلال کر کے اور ان کو غلط بہرائے میں لے کے حضرات صحابہ کرام کے اوپر سب و شتم کرتے ہیں۔ حالانکہ وہ جن کی ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معیار قرار دیا، اور علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین کا نبی نے جس کو لقب دیا، ان حضرات صحابہ کرام کے اوپر یہ شیعہ حضرات سب و شتم کرتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کن جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں اور امت کہاں جا رہی ہے، اور ہمارے جو سلف تھے اور جن کے ایمان کو معیار قرار دیا گیا تھا آج انہی کے اوپر سب و شتم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور ہمارے آپس کے اختلافات ختم نہیں ہو رہے، اور ہماری امت نوجوانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ انہی چیزوں سے متنفر ہو کر حضرات صحابہ کرام کے بارے میں غلط فہمیاں دل میں پالے ہوئے ہیں۔ تو اگر ہم نہیں کریں گے اس بارے میں تو اور کون کرے گا، اور کون آئے گا حضرات صحابہ کرام کا دفاع کرنا؟ یاد رکھیے گا، صحابہ کرام کا دفاع کرنا یہ ہمارے اوپر فرض ہے، کیونکہ مشرکین مکہ نے کہا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ایمان لے آؤ اس طرح جس طرح یہ صحابہ کرام ایمان لائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور جس طرح یہ بیوقوف، تو مشرکین نے کہا کہ بھائی جس طرح یہ بیوقوف ایمان لائے ہیں کیا اس طرح ہم ایمان لے آئیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کا دفاع کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ لوگ بیوقوف نہیں، بیوقوف یہ لوگ خود ہیں جو صحابہ کرام کو ایسا، اور ایک نہیں بلکہ 4 تاکیدات کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کا دفاع کیا۔ تو انہوں نے پتھر پھینکا، ادھر سے اینٹ پھینکی گئی۔ تو صحابہ کرام کا دفاع کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے اور ہمارے اوپر لازم ہے، اور جن کا دفاع اللہ تبارک و تعالیٰ خود کریں ہم ان کا دفاع کیوں نہیں کر رہے؟ ہم جس طریقے سے بھی صحابہ کرام کا دفاع کر سکتے ہیں کریں، تقریر کر کے کریں، مناظرہ کر کے کریں اور تحریر کر کے کریں، جس طرح بھی کر سکتے ہیں صحابہ کرام کا دفاع کریں، اور کیا پتہ یہی ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ تو میری علماء سے طالب علموں سے گزارش یہی ہے کہ وہ جس طرح صحابہ کرام کا دفاع کر سکتے ہیں، واقعات کی تحقیق کر سکتے ہیں وہ کریں، اور تاکہ ان شیعہ پروپیگنڈوں سے بچا جا سکے اور یہ حضرات صحابہ کرام کے اوپر جو سب و شتم کرتے ہیں ان کو روکا جا سکے۔ اور یہ بھی میری گزارش ہے کہ جن لوگوں کی پہنچ ہے حکومت وہ بل پاس کرے کہ صحابہ کرام کے اوپر سب و شتم کرنے والے کو سخت سے سخت سزا دی جائے، لیکن اب سعودی عرب میں یہ بل پاس ہوا ہے، اب مجال کسی کی کوئی سب و شتم بھی کرتا رہے، اور شیعہ علماء ذاکرین محفل سجاتے ہیں محبت حسین کے نام سے یا عظمت حسین کے نام سے، اس کی آڑ میں حضرات صحابہ کرام کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ یہ بل پاس ہونا چاہیے تاکہ صحابہ کرام، اور باقاعدہ نوحہ خوانی کرتے ہیں، لعنت کرتے ہیں شیخین رضی اللہ تعالی عنہما پر اور صحابہ کرام پر۔ تو صحابہ کرام ہمارے معیار حق ہیں، معیار حق و صداقت ہیں، تو معیار ایمان ہیں، تو ان کے متعلق ہم یہ سب و شتم کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ تو میری علماء سے گزارش یہ ہے کہ وہ اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں ان شیعہ حضرات کے متعلق بیانات کو شیئر کریں اور ان کے عقائد کو لوگوں کے سامنے بیان کریں، اور ان کے جھوٹے قصے کہانیاں جن کو وہ بنیاد بنا کر صحابہ کرام کے اوپر سب و شتم کرتے ہیں ان کو واضح کریں، تاکہ عوام کو یہ پتہ چلے اور صحابہ کرام سے لوگ متنفر نہ ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔